السلام علیکم۔ انڈیا دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن چکی ہے۔ پاکستان اس رینکنگ میں کافی نیچے ہے، ٹاپ 20 میں بھی نہیں آ رہا۔ اس ولاگ میں میں پاکستان اور انڈیا کی اکانومیز کا تقابل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ہی خاص موضوع ہے، میرے ساتھ جمے رہیے گا، مکمل ولاگ دیکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور یقیناً آپ کو یہ ولاگ پسند آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر پسند آئے گا تو پھر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ولاگ پر بات کرنے سے، اپنے موضوعات کو پہ آنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، خاص طور پر انڈین دوستوں سے، یار یہ گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کو موضوع بناتا ہوں، انڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوتا ہوں۔ کافی مجھے دیکھتے بھی ہیں، میں ان کا تھینکفل بھی ہوں۔ انڈیا میں کافی لوگوں نے، میں جب اپنے انالیٹکس سے دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، میں تھینکفل بھی ہوں۔ مجھے کافی سارے انڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بڑی گھٹیا قسم کی گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ جن ولاگز میں انڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہوں، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اچھے بچے گالیاں نہیں دیتے، آپ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، اور میں تو پاکستان میں بھی کوئی چیز غلط ہوتی ہے، غلط کو غلط کہوں گا، ٹھیک کو ٹھیک کہوں گا۔ کوشش میں کرتا ہوں، سچ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور سچ کہنے کی پاداش میں جواباً اگر انڈیا سے گالیاں آئیں گی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ میں نے عرض کیا انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اور آئندہ چند برس میں $5 ٹریلین کی معیشت بننے جا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتوں میں انڈیا کی معیشت سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ یہ مثبت پہلو ہیں اور میں انڈیا کی تعریف کر رہا ہوں۔ اچھا، اس مثبت پہلو کے بعد پھر منفی پہلو آئیں گے، وہاں تو میں مروڑ اٹھیں گے۔ اب یہ میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے، بہت تیزی سے انڈین اکانومی نے ترقی کی ہے، کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے انڈیا کے آئندہ اہداف دنیا کی 3ری سب سے بڑی معیشت بننا ہے۔ بہت اچھا ہدف ہے یہ، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ آج نہیں ہے، یہ میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو۔ یہ اس کا خواب تھا کہ ہم نے ودن 25 ایئرز، یہ منموہن سنگھ کا کہنا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، اب بھول کیوں جاتے ہو؟ کھوتو بھولو نہیں، یاد رکھو، یہ منموہن سنگھ کی، میں اس کی لیڈرشپ کا بڑا قائل ہوں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے انڈیا کو ایک پیٹرن دیا تھا، بعد میں واجپئی صاحب کا بھی میں بہت بڑا فین ہوں۔ تو بہرحال گزشتہ جولائی میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا نے 2006 سے 2021 تک 15 سال کی مدت میں 41 کروڑ افراد کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اپریشیٹیبل ہے، ہم انڈیا کی اس بات کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی باری بعد میں آئے گی، آپ میرے ساتھ جمے رہیے گا، مکمل ولاگ دیکھیں گے، پاکستان پر بھی بات کریں گے، انڈیا پر بھی۔ ابھی انڈیا کی بات پہلے میں نے انڈیا سے شروع کی ہے، بعد میں اپنے ملک پہ آؤں گا۔ اچھا، ان اعداد و شمار کے درمیان تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے۔ یہ میں نے اپریشیٹیبل چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اب ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ ہے کہ کئی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ امیری اور غریبی کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان گیپ بڑھ رہا ہے، اور دولت کی تقسیم صرف ایک مراحت یافتہ طبقے تک محدود ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہی بالکل سیم، ساتھ ہی میں پاکستان کا تذکرہ بھی کروں، بالکل سیم لائک دس پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس سال اپریل میں بین الاقوامی ادارے آکسفیم نے انڈیا میں نابرابری پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے 5% لوگوں کا پورے ملک کی 60% دولت پر قبضہ ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، 145 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اس میں صرف 5% لوگ جو ہیں وہ اس ملک کی 60% دولت پر قابض ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے نسبتاً انڈیا سے کچھ بہتر ہوگا۔ آپ کہتے ہیں پاکستان کی، میں برائیوں کا، باقی اوپر والی جو چیزیں ہیں سب میں انڈیا آگے ہے، پاکستان پیچھے ہے، لیکن اس سلسلے میں گیپ پاکستان میں بھی ہے، بڑھ رہا ہے۔ پاکستان بھی انڈیا کو ہی فالو کر کے ثواب دارین حاصل کر رہا ہے۔ بہرحال ملک کے یہ خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی ہے میرے دوستو، کہ ایک ملک کے صرف
5% لوگ اس ملک کی 60% دولت پر قابض ہو جائیں، اس ملک کا بیڑا غرق ہوا کہ ہوا ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان پلاننگ، دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم، آپ کی پالیسیز میں دیر از سم تھنگ رانگ ان یور فائنینشیل پالیسیز۔ اگر آپ کی فائنینشیل پالیسی صحیح ہوں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ 5% لوگ آپ کے ملک کی 60% دولت پر قابض ہو جائیں کہ آپ باقی جو لوگ رہتے ہیں اس ملک میں 95% وہ انسان کے بچے نہیں ہے بھائی۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں۔ اب انڈیا والوں تم بتاؤ، یہ گالی دینے کی میں نے کوئی بات کی ہے؟ اس میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اور یہ میں حوالے آپ کے دے رہا ہوں، میں اپنا حوالہ بھی نہیں دے رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوری، سردی کا موسم ہے، مسلسل میرا گلا خراب ہے یار۔ اچھا، اس میں اسی رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2012 سے 2021 تک 10 برس کی مدت میں جو دولت انڈیا میں بنائی گئی اس کا 40% حصہ آبادی کے صرف 1% حصے میں آیا۔ یہ خطرناک بات ہے۔ پھر آگے چلیں، اسی رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2020 میں انڈیا میں کل 102 شخص ارب پتی تھے۔ ارب پتی کا مطلب ہوتا ہے بلینئر تھے، جن کی دولت کا شمار بلینز میں ہوتا ہے، ان کو ارب پتی کہتے ہیں۔ تو ارب پتی بلین ڈالرز میں ہوتا ہے، تو انڈیا میں صرف 100 افراد تھے 2020 میں، لیکن 2 سالوں میں یہ بڑھے ہیں، اور 2022 میں انڈیا میں بلینرز کی تعداد 166 ہو چکی ہے۔ آکسفیم کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب انڈیا میں بستے ہیں۔ اب اس میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ انڈیا والے بتائیں، اس میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، سب سے زیادہ انڈیا، اور ان کی تعداد انڈیا میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد اتنی ہے جتنی پاکستان کی کل آبادی ہے، 25 کروڑ۔ 25 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی ایک لکیر انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے نیچے جو جائے گا وہ غربت میں شمار ہوگا۔ اس حساب کتاب سے، ان سٹیٹسٹکس کے مطابق انڈیا میں اس وقت بھی 25 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رخ ہے۔ اور سب سے زیادہ غربت زدہ اور پسماندگی نچلی ذاتوں میں ہے، جن کو انڈیا میں وہ کیا کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ان کو نچلی دلت کہتے ہیں، دلت ذاتوں میں ہے۔ اچھا، گزشتہ مہینے انڈیا کے وزیر اعظم نے یہ بھی، نریندر مودی نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ملک کے 80 کروڑ افراد کو ہر مہینے فی کس 5 کلو اناج مفت دینے کی اسکیم اگلے 5 برس تک جاری رکھے گی۔ اس سے بڑی لعنت، اس سے بڑا گھٹیا پان اور غلیظ پان، اور یہ گھٹیا پان پاکستان میں انڈیا سے زیادہ ہے کہ جب یہاں پر سیلاب آئے، ہم نے دیکھا ملک کا وزیر اعظم آٹے کا ایک 15-20 کلو کا بیگ وہ ہیلی کاپٹر سے پھینک کے جو انسانیت کی توہین کر رہا تھا، شہباز شریف کر رہا تھا، اس سے گھٹیا بات دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی، اپنے ملک کے عوام کی، اپنے ملک کے غریب کی مدد کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسان کے بچوں والی انسانیت کی اس قدر توہین ہو رہی ہے کہ آپ آٹے کے ایک بیگ پر لوگوں کو بیکار ہیں، اور وہ بھی ہیلی کاپٹر سے پھینک کے کر رہے ہو۔ اس قدر گھٹیا اور غلیظ آدمی، اس قدر گھٹیا، اور یہی غلاظت انڈیا میں نریندر مودی میں پائی جا رہی ہے کہ تم انڈیا کے 5 کلو اناج نیچے، میں اس پہ جا رہا تھا، ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ایک خاتون ہے بالکل دبلی پتلی سی، اور انڈیا میں تو باقاعدہ ان کی چہروں سے، ان کی جسموں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے جی کہ 300 روپیہ دن کا ملتا ہے ہمیں، ایک یہ ٹویٹر پہ میں نے دیکھا ہے، تو وہ 300، ان میں 10 سے 12 دن میرا میاں کام کرتا ہے کھیتوں میں، اور 300 روپیہ ملتا ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ کتنے، ہاؤ مچ کین ارن ان 10 days، ہی ول ارن نیئر اباؤٹ 3000 روپیز۔ 3000 روپے میں وہ پورے خاندان چلے گا، وہ کیا کھاتا ہوگا، کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ یہ پاکستانیوں انڈین دونوں سے میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں اس سے قدرے بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی بالکل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دولت کی تقسیم کا جو سسٹم ہے وہ شاید انڈیا سے کچھ بہتر ہے، اور یہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہے کہ یہ تمہارے حکمرانوں کی پلاننگ ہے یا پالیسیز ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیوں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں
میرے خیال میں ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ میرے خیال میں انڈیا والوں سے زیادہ آزادی سے اپنے پیشے کی چوائس کر سکتا ہے، اپنی مزدوری کر سکتا ہے، اور شاید اس کی اجرت انڈیا والے سے شاید تھوڑی زیادہ ہوتی ہوگی، یہ شاید یہ وجہ ہو یا کوئی وجہ بھی ہو۔ بہرحال اس حوالے سے یہ میری رائے یہی ہے کہ اتنا ظلم بہرحال مجھے پاکستان میں نظر نہیں آتا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور 5 کلو یہ ایک تضحیق ہے انسانیت کی کہ انڈیا کا وزیر اعظم 5 کلو اناج دے کہ انڈیا میں انقلاب آئے گا اور انڈیا کی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ اچھا، ملک کی جو اقتصادی ترقی اور مستقبل کے سنہری امکانات کے دعووں کے درمیان گزشتہ مہینے ملک کی شمالی ریاست جو ہے بہار میں گو کہ بہت مخالفت کی گئی تھی، لیکن ایک سروے ہوا اور اس سروے کی بنیاد پر تمام مخالفتوں کے باوجود یہ سروے ہوا، اس کی رپورٹ باقاعدہ تمام مخالفتوں کے باوجود پبلک بھی ہوئی، اور اس کے ذات پات کی بنیاد پر یہ ایک ریاستی سروے تھا، اور یہ سن 1931 کے بعد اس نوعیت کا پہلے سروے تھا۔ انڈیا میں اس طرح کے سروے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستانی بہتر ہے۔ پاکستان میں کھل کے دیکھیں، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میں اپنی حکومت پر تنقید کر رہا ہوں، مجھے پاکستان سے کوئی گالیاں دیتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں آزاد شہری ہوں۔ انڈیا والے شاید اتنے آزاد نہیں ہیں، یہ میں تقابل کر رہا ہوں، انڈیا والے شاید اتنے آزاد نہیں ہیں۔ ایک پاکستانی اپنی ٹھیک ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ سزائیں بھی مل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ٹنگ آف سلپ آف ٹنگ ہو جائے، یا کوئی میں ایسا جملہ بول دوں جو میرے حکمرانوں کو ناگوار گزرے اور مجھے وہ کریں بھی، لیکن یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے۔ اگر ہوتا بھی ہے تو میری آواز بند کی جائے گی، ایک اور کی آواز شروع ہو جائے گی، آواز بند نہیں ہوگی، وہ آواز بہرحال چلے گی۔ تو انڈیا میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر جو ظلم ہوتے ہیں غریب پر، دلت پر۔ اچھا، انڈیا میں جو صفائی کرتے ہوئے گٹروں میں صفائی کرنے والے وہ دلت ہیں، وہ سب سے زیادہ زخمی ہو کے گٹروں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دلت ہے۔ آزاد کے لوگ گٹروں میں یا وہ سیوریج کے نظام پہ کام نہیں کرتے، تو انڈیا میں اس طرح کے بے تحاشی، دنیا میں سب سے زیادہ واقعات تو یہ سارے دلت ہوتے ہیں۔ اچھا، بہار جو ہے اس کی کل آبادی 13 کروڑ ہے، اور 13 کروڑ کی اس آبادی کا ایک تہائی آبادی بہار میں غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ انڈیا کا سروے ہے، انڈیا کی بڑی ریاستوں میں سے ہے کہ انڈیا کی 4-5 جو بڑی ریاستیں ہیں ان میں سے یہ آتی ہے۔ مہاراشٹر، اتر پردیش تو یہی بڑی ہے، مہاراشٹر ہے، اور میرے خیال میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر بہار آتی ہے۔ تو بہار کا یہ حال ہے کہ وہاں کی 13 کروڑ کی آبادی میں سے ایک تہائی آبادی غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان آپ سے، انڈیا والوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں پر غربت یقیناً ہے، بڑھ رہی ہے، اب انڈیا کو فالو کر رہا ہے پاکستان بھی، تو اس حوالے سے غربت بڑھانے میں پاکستان میں بھی اب گیپ بٹوین رچ اینڈ پور بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ پاکستان میں بھی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی ہے پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا نیچرل ریسورسز میں پاکستان ون آف دا بیسٹ ہے، انڈیا سے بہتر ہے۔ یہ اب میں موازنے پہ آتا ہوں کیونکہ ٹائم میرے خیال میں ہوتے جا رہا ہے، تو آگے میں اب ذرا موازنہ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کئی چیزیں ہیں جن کے پاکستان میں، پاکستان کے اگر صوبوں کی اس غربت کی سے نیچے کے لوگوں کی تعداد میں میرے خیال میں پاکستان انڈیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک بات، افلاس، بھوک، اس حوالے سے بھی پاکستان انڈیا سے بہتر ہے۔ ایجوکیشنل سسٹم انڈیا کا بہتر ہے، پلاننگ انڈیا کی بہتر ہے، ہاؤسنگ میں پاکستان انڈیا سے بہتر ہے۔ پاکستان میں ہر آدمی کا گھر ہے، پاکستان میں ٹینٹ لگا کے بہت کم لوگ ہوں گے پلوں کے نیچے، ہم نے سوتے نہیں دیکھے جیسے دلی کے پلوں کے نیچے لوگ زندگی گزار کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے حقائق تھے جو آپ کی خدمت میں رکھنے تھے اس وقت، یہ ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آخر میں یہ بھی کہوں گا ولاگ ختم کرنے سے پہلے کہ انڈیا والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں گالیاں دے کے، اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ سارا کچھ ان دونوں کا ملکوں کا مسئلہ کیا ہے، کشمیر کسی حد تک، اور آپس میں بامی ناچاکی۔ اگر پاکستان اور انڈیا، میں نے پچھلے ولاگ میں کہا ہے، ہم تو دوستی کے لیے کرتے ہیں، یہ جنگوں کی تیاری کرتے ہیں، انسانوں کا پیٹ نہیں بھرتے۔ یہ انسانوں کو، دونوں ملک اپنے ملک کے انسانوں کو، معصوم انسانوں کو گن دینے کے لیے تیار ہیں، کتاب دینے کے لیے تیار نہیں۔
یہ اپنے ملک کے نوجوانوں کو ڈسپرین کی گولی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلاشنکوف کی AK-45 سے گولی مارنے کے لیے ان کے حکمران تیار ہیں، ان کی فوجیں تیار ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں ملک بدقسمت، میں دونوں کو کہتا ہوں یہ دنیا کے بدقسمت اور بدقسمت ترین قومیں ہیں یہ دونوں، انڈین اور پاکستانی، ان کی ترجیحات ہی غلط ہے۔ اچھا، نیچرل ریسورسز میں پاکستان انڈیا سے بہت رچ ہے، پاکستان میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ انڈیا سے کہیں زیادہ ہیں، گیس ہے، پیٹرول ہے، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی ایگریکلچرل لینڈ انڈیا سے زیادہ ہے، لیکن اس کا یوز نہیں ہے، انڈیا کا یوز بہتر ہے، انڈیا کا اس کو یوز بہتر ہے۔ انڈیا میں جو کسان ہے وہ اپنی زمینوں کو پاکستان کی نسبت، اچھا پاکستان میں آباد زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، انڈیا کی اکانومی بہتر کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں آباد زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور انڈیا میں بنجر زمینیں آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ انڈیا کا بہتر رخ ہے، اور یہ سارا کریڈٹ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں انڈیا ہی کے لیڈروں کو دیتا ہوں۔ یہ منموہن سنگھ اور اٹل بہاری واجپئی نے اس پہ روٹ لیول پہ بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ پاکستان نیچرل ریسورسز میں پاکستان انڈیا سے اوپر ہے، لیکن جاہل حکمرانوں کی وجہ سے وہ نیچے جا رہا ہے۔ اب کیونکہ انڈیا میں بھی پاکستان کے جاہل حکمرانوں سے بھی بڑا جاہل حکمران انڈیا میں آج کل آ گیا ہے، پاکستان کے گھٹیا اور غلیظ حکمرانوں سے بھی بڑا گھٹیا اور غلیظ آدمی انڈیا والوں نے اپنا حکمران بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے انڈیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ویسے امید کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ملک اگر چاہیں، اگر اصلاحات کریں اپنے ملکوں میں، تو آپ یقین کریں یہ دونوں ملک دنیا کی لیڈنگ پاورز ہو سکتی ہیں، اکنامک فائنینشیل پاورز، آپ یقین کریں دنیا کی کو لیڈ کرنے والے ملک ہو سکتے ہیں یہ انڈیا اور پاکستان۔ ان کی جغرافک لوکیشن کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، بہت ہی اہم جگہ پہ یہ دنیا میں واقع ہیں۔ دنیا کی کل آبادی کا دنیا میں کی کل آبادی کا 20% کے قریب صرف انڈیا اور پاکستان میں رہتے ہیں۔ ظالم کے بچوں، بہت بڑی آبادی ہے آپ کے پاس، ایک بہت اچھی زمینیں ہیں آپ کے پاس، دنیا کا بہت اعلیٰ درجے کا سمندر ہے آپ کے پاس، دنیا کی بلند ترین پہاڑ ہیں آپ کے پاس۔ اس کے باوجود یہ تم آپس کی جو مخالفتیں ہیں یا اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف یا باتیں کر کے، یہ بکواس کر کے، تم دونوں ملکوں کے لیڈروں نے، میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، عام آدمی جیسے میں ہوں، انڈیا میں بھی میری طرح کے بھی کچھ من چلے ہوں گے جو حقائق کو سمجھتے ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے انڈیا والے کھوتے ہیں یا سارے انڈیا والے جاہل ہیں یا سارے پاکستان میں کھوتے اور جاہل ہیں۔ دونوں ملکوں میں کچھ صاحبان عقل ہیں، عقل و فہم ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سچ کو پروموٹ کریں، سچ کہنے کی اور سچ سننے کی عادت ڈالیں، سچ سن کے برداشت کرنے کا بھی کریں، حوصلہ رکھا کریں۔ سچ سننے کے بعد مجھے گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں، اس میں نے انڈیا کو کیا گالیاں دی ہیں، اس میں نے پاکستان کو اس ولاگ میں کیا گالیاں دی گئی ہیں، یہ اب مجھے اپنے کمنٹس میں آپ بتائیے گا، کیونکہ ولاگ کا وقت ہی اتنا ہوتا ہے، میرے خیال میں قریب وقت مکمل ہونے کا ہے۔ تو میں آخر میں پھر ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ سیر لدھیانوی کا وہ شعر دہراؤں گا یہاں پر کہ اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ پاکستان اور انڈیا آپس میں میوچل ٹریڈ، اپنے میوچل انٹرسٹ، میوچل فرینڈشپ کے ذریعے سے ترقی کا سفر تیزی سے آگے کر سکتے ہیں، اور جب تک ہماری آپس میں ہم انڈیا پاکستان کی مخالفت رہے گی یہ دونوں ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ میری رائے ہے، یہ ابن اسکندر خان کی رائے ہے، مجھے آپ بھلے گالیاں دو یا جو بھی کرو۔ میرے چینل کو ضرور آخر میں پھر کہوں گا لائک بھی کر لیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اس ولاگ کو خاص طور پر انڈین دوستوں سے میں کہوں گا گالیاں نہ دیں، میرے اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس ولاگ کو شیئر کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ پاکستان کا بھی محفوظ و نگہباں ہو، اور اللہ ہی انڈیا والوں پر بھی رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔